الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معیت باری سے مراد ہے کہ اللہ ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے۔ معیت رسالت سے کیا مراد ہے؟ معیت کا مفہوم تو وہی ہے کہ ساتھ ہونا، اور معیت تامہ یا کامل و مکمل معیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حاصل تھی کہ حضور ظاہراً بھی ان کے ساتھ تھے اور باطناً بھی، قلبی طور پر بھی برکات رسالت و نبوت ان پر نور کی طرح برستی رہتی تھی۔ یہ ان کا حصہ تھا، لیکن اللہ کریم نے پوری امت کو اس سے محروم نہیں رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلوص دل سے اتباع، جتنا جس کا خلوص ہوتا ہے، اور دو شرطیں ہیں، ایک تو کام وہ کیا جائے جو واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، اور دوسرے پورے خلوص سے کیا جائے۔ تو اللہ کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ایک نسبت قائم کر دیتے ہیں، اور آپ کی برکات اور انوارات اس شخص کو گھیرے رکھتے ہیں، نصیب ہوتے ہیں، جو قلبی سکون اطمینان کا باعث ہوتے ہیں اور مزید نیکی کی توفیق عطا ہوتی ہے، مزید اعمال کرنے کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ تو یہ جو توجہ روحانی یا برکات نبوت اور رسالت پہنچتی ہیں، اسے معیت رسالت کہتے ہیں، اور اس کی بھی وہی دو شرطیں ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے اور خلوص سے کیا جائے، ورنہ حضور کے زمانے میں جو کفار تھے وہ بھی تو حضور کے ساتھ رہتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا ینظرون الیک وہم لا یبصرون، آپ کی طرف دیدے گھماتے ہیں، نظر کرتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ حضور کی ذات کو ہی دیکھتے تو تھے، حضور کے وجود مبارک کو دیکھتے تھے، آپ کا کلام سنتے تھے تو جواب دیتے تھے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ حضرت محمد بن عبداللہ قریشی و ہاشمی کو دیکھتے تھے، محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھتے تھے۔ اگر محمد الرسول اللہ کو دیکھتے تو ایمان لے آتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اگر کوئی اتباع نہیں کرتا تو ان برکات سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن اتباع کرتا ہے اور خلوص میں کمی ہے تو جتنا اس کا خلوص ہوگا اتنی ہی قبولیت باری ہوگی، اور جتنا اللہ قبول فرمائیں گے اتنی برکات نبوت و رسالت نصیب ہوں گی۔ ہر چیز اللہ کریم ہی دیتے ہیں، سورج بھی انہی کا بنایا ہوا ہے، اور دھوپ اور گرمی بھی وہیں پہنچتی ہے جہاں وہ پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن کوئی خود کو ارادتاً اس کے سامنے لاتا ہے تو دھوپ پڑتی ہے، نہیں لاتا تو نہیں پڑتی۔ اسی طرح سے شمس نبوت کے برکات تو کائنات پر جاری و ساری ہیں، لیکن خود کو سامنے لانا پڑتا ہے، ارادتاً، نیت سے، عمل سے اور خلوص قلب سے۔ تو جسے برکات نبوت اور انوارات رسالت پہنچ رہے ہوں اسے معیت رسالت نصیب ہوتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تو ولادت باسعادت کا مبارک مہینہ ہے، اس در پر اظہار محبت کے لیے جمع ہوں۔ یہ وہ اظہار محبت ہے جس میں حیات پنہاں ہے، جس میں دنیا کی کامیابیاں پنہاں ہیں، جس میں آخرت کی تعمیر اور بلندیاں پنہاں ہیں، جس میں اللہ جل شانہ کی رضا کا رستہ ہے، جس میں اس کے قرب کے مقام ہے۔ تو اس نزاکت کو میں نے اور آپ نے نہیں جاننا، کس نے جاننا؟ بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو نسبت نصیب ہے، جو اس سے رہنمائی نصیب ہے، اسے اس درجے پر جانا جائے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر حصے سے عیاں ہو۔ یہ ماہ مبارک ربیع الاول ہر بار ہمارے قلوب پر دستک دے رہا ہے۔ اے عاشق تجھے دعویٰ کیا ہے؟ اے عاشق تو اختیار کیا کر رہا ہے؟ تو کس راہ کا مسافر ہے؟ تو کدھر کو جا رہا ہے؟